عمران صاحب جو حکمران طبقے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے مفادات کو جو ہے سب سے اوپر رکھتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ان کے مفادات خصوصاً معاشی مفادات کو انڈرمائن کرے۔ اب امریکہ کی رولنگ کلاس جو ہے اس کے خود اربوں خربوں ڈالرز جو ہیں وہ ان مارکیٹس میں ہیں، تیل کے کنووں والے جو ہے بش خاندان فار ایگزامپل آگے امریکن پالیٹکس میں آیا جو کہ تیل کا مالک تھا، اور اسی طرح ساروں کے انرجی سٹاکس ابھی یہ اسکینڈل بھی آ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اس سے مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے، اور اس کا فائدہ بھی جن کے پاس انفارمیشن تھی وہ اٹھا لیا ہوگا کیونکہ انہوں نے وہ شیئرز خرید لیے ہوں گے جو اوپر گئے ہیں اسی اناؤنسمنٹ سے پہلے۔ تو یہ کاسٹ بڑھ رہی ہے ان کے لیے معاشی طور کے اوپر، تو پھر تو میرے خیال سے ٹرمپ کو یہ وائنڈ اپ کرنی پڑے گی جنگ، اور پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور جب تک وہی ایران کی بھی کیپیسٹی جو ہے وہ کتنی ہے یہ سہنے کی اس پوری چیز کی۔ بہرحال میں تو یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ امبیسڈر صاحب یہ یو ایس کے لیے یہ ایک اگر یو ایس اسٹیج کے اوپر بیک آف کرتا ہے تو یہ ہمارے ایک ویور بھی سوال پوچھ رہے ہیں، تو یہ پھر تو ایک اعتراف ہوگا کہ جنہوں نے دے ہیو لاسٹ the war۔ لیکن وہ اس کو فریم اس طرح کرے گا کہ I have won the war. He will frame it like this. Depends on وہ framing کتنی plausible ہوتی ہے. He will frame it کہ میں نے وہی I have destroyed their navy, I have destroyed their missile launching capability, I have destroyed their nuclear program, and this is for lasting peace in the Middle East. Israel security, our friends in the Gulf security, and we have to act as the leading diplomat in the world. And I have solved another crisis which for the past 7 decades, 8 decades could not have been solved. So this is another war that I have stopped. اس کے پاس بڑے طریقے ہیں اور اس نے صرف امریکنس کو کنونس کرنا ہے. He doesn't care about the rest of the world. He has to convince them. لیکن یہ بات صحیح ہے اگر کوئک کم ڈاؤن ہوا تو اور ایرانین رجیم انٹیکٹ ہے، ایران از انٹیکٹ، یہ سوچنے والی بات ہے جی، بالکل جی۔ اور وہ یہی لوگوں کیونکہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں ابھی بھی تھوڑے سے شک میں گرفتار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل ہی از بائنگ ٹائم وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے پہلے کہ میں اور سوالات لوں اپنے ویورز کے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پلیز اگر آپ یہ ویڈیو لائک ضرور کریں، یوٹیوب کے اوپر آپ لائک کریں گے تو یہ اور لوگوں تک بھی پہنچے گی، اور تاکہ وہ لوگ جو کہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس طرح کے موضوعات میں تو وہ بھی دیکھ سکیں گے اور یہ گفتگو جی بالکل۔ تو امبیسڈر صاحب یہ جو لوگوں کی ظاہری بات ہے نارمل ایک بات ہے کیونکہ امریکہ پہلے بھی مذاکرات میں گیا تھا، آپ کو معلوم دونوں ہے دفعہ سر جی، اور عمان آپ کی سابق وطن جو تھا مطلب جی سر تھا وہ شامل تھا اس میں، اور وہ بڑے افسوس بھی انہوں نے کیا کہ بعد میں جس طرح سے مذاکرات کا حشر نکالا گیا۔ تو ابھی یہ کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ایران کو کس طرح کی گارنٹیز چاہیے ہوں گی جہاں پر وہ بیسکلی امریکی اور پاکستانی اور ترکی والوں کی بات مان لے؟ جی ایک تو ریپریشنز کی جو بات کر رہے ہیں وہ امریکہ ان کو یہ کہے گا کہ بھئی میں آپ کے اوپر سے سینکشنز ہٹا لیتا ہوں اگر آپ اپنے نیوکلیئر انریچمنٹ چھوڑ دیں اور میزائل پروگرام پہ 5 سال کا کیپ لگا لیں۔ ایک آؤٹ لائن تو یہ سمجھ آ رہی ہے، اور سینکشنز ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ یو کین سیل یور آئل ایوری ویئر اینڈ یو کین ان ٹرمپس ورڈز وہ یہ کہے گا یو کین بیکم ریچ اگین اینڈ یو کین ری بلڈ یور کنٹری اگین، وہ اس قسم کی باتیں کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن جہاں تک وہ ہے کہ جی سی سی سے بیسز ہٹانا، وہ میرا خیال ہے امریکیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ تو پھر پوری ٹرائمفل ایران ٹرائمفنٹ ہو جائے گا، تو وہ والی بات وہ ایران کی نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ جس طرح ڈسکس ہوتا رہا آپ کے پروگرامز پہ بھی باقی بھی، کہ شاید مڈل ایسٹ خود ریئلائز کرے کہ امریکہ کوئی بہت اچھا گارنٹر نہیں ہے ان کی سیکیورٹی کا آفٹر واٹ دے ہیو گون تھرو، لیکن پھر بھی وہ ان کی جو رولنگ مونارکیز ہیں وہ اس حد تک ڈپینڈنٹ ہیں امریکہ کی آشیرواد پہ کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مسلم نیٹو بن جائے گی یا کچھ ایسا، کچھ نہیں ہوگا۔
ایسا کچھ نہیں ہوگا، امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے، شاید ڈائیورسفائی کریں، شاید ڈائیورسفیکیشن میں کوئی پاکستان کا بھی رول ہو، بٹ اٹس ٹو پری میچور۔ ہاں البتہ یہ بات بہت ہے کہ اگر جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جے ڈی وینس اگر پاکستان آتے ہیں اور ایران کے ریپرزینٹیو بھی یہاں آتے ہیں، جو موسٹ پروبلی جس طرح آپ فرما رہے تھے اسپیکر ہوں گے یا شاید فارن منسٹر ہوں، تو that would give پاکستان that would actually وہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے سول اور ملٹری ان کو ونڈیکیٹ کرے گی۔ آپ جی کو پتہ ہی ہے پچھلے کچھ جی کچھ ناظرین ٹیکنیکل پرابلم ہوا ہے، تو امبیسڈر صاحب آتے ہیں واپس۔ ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے جو ان کی پارلیمان کے اسپیکر ہیں محمد باقر غالیباف جو ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی لیجیٹیمیسی بھی ہے، جو ایرانی انقلابی حکومت ہے، بڑے ان کے سخت گیر پہلے بیانات بھی آتے رہے جسے انگریزی میں یہ لوگ ہارڈ لائن کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ عملیت پسند شخصیت بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی چوائس ہے۔ امبیسڈر صاحب آپ کی غیر موجودگی میں ناظرین سے کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو محمد باقر غالیباف جو ہے، جو کہ ایران کی پارلیمان کے اسپیکر ہے، یہ ایک اچھی چوائس ہے گفتگو کرنے کے لیے، اور میرے خیال سے اسی کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی شخص ہو ایران کی طرف سے جو کہ مذاکرات کرے اور کچھ لچک کا بھی مظاہرہ کرے، اگرچہ کہ یہاں پہ ہم بار بار دہرا دیں ناظرین کو بھی اور ویسے بھی ہماری پوزیشن تو یہ کہ جنگ تو شروع کی امریکہ اور اسرائیل نے، اور اس میں ایران کو مورد الزام کسی طرح سے بھی ٹھہرانا غلط، اخلاقی طور پہ غلط ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو سمیٹنا بھی ہے۔ اور اس میں اگر میں آپ کو یاد کراؤں بیسر صاحب، تو مجھے یہ کچھ دن پہلے جو ایران کی طرف سے جو مطالبات تھے ان میں ایک تو یہ تھا کہ آپ گارنٹی دیں کہ دوبارہ آپ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اچھا، سوورینٹی جو ہے ایران کی ٹیریٹوریل، وہ اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ تیسری انہوں نے کہی تھی ریپریشنز یا کمپنسیشن دے جو نقصان آپ لوگوں نے کیا ہے، بیکاز اب ان کے تو کیا کیا سڑکیں اور ہر انفراسٹرکچر کی تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ بالکل تو اور اب یہ ہمارے ایک دو ویورز بھی پوچھے تھے کہ کیا یہ کمپنسیشن گلف والے یا امریکہ والے دے دیں گے اگر یہ کوئی بات آگے بڑھتی ہے تو؟ میرا خیال ہے جی وہ اس کو اس طرح ریفریز کریں گے کہ ہم آپ پہ سے سینکشنز اٹھاتے ہیں، ہم آپ کو آئل بیچنے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر سینکشنز ہی رکھنی ہے تو ایران تو بالکل نہیں مانے گا۔ تو اس لیے وہ اس طرح کریں گے۔ امریکہ تو جی بالکل بھی کوئی ریپریشنز نہیں دے گا۔ گلف کے ممالک بھی جتنا اس وقت بیڈ بلڈ ہے ان کا ایران کے ساتھ، بڑا ہی مشکل ہے۔ ہاں اگر امریکہ ان کو کہے گا تو شاید وہ دے دیں جی۔ جی اگر ہاں میری بھی سر یہی جواب ہوتا ہے اس کے اوپر کہ امریکہ کی وہ اگر انکار نہیں کر سکتے وہ بیسکلی، جی تو جی جس طرح سے وہ پھنسے ہوئے، لیکن ان لوگوں کا بھی اب ایک ویسٹڈ انٹرسٹ تو بن چکا ہے۔ بیزر صاحب گلف کی جو ریاستیں دیکھیں نا، یہ ایک پرابلم تو بنے گا کہ اگر ایران اس پوری چیز سے مطلب ایک طرح سے اس کی گورنمنٹ بھی برقرار رہتی ہے، اور یقیناً اس کی پھر ایک طاقت کا یا اس کی جو پاور ہے اس کا ایک ایکسپریشن بھی ہو جائے گا، پروجیکٹ بھی ہو جائے گی، تو یہ تو پھر جو گلف والی ریاستیں ہیں یہ مطلب یہ تو کافی ڈریں گے اس بات سے، اور ان کی تو خواہش یہ ہوگی کیونکہ دیکھیں نا جو بھی پہلے رپورٹس آئی تھی کہ ایم بی ایس نے اور یہ وہ کہہ رہا تھا اس کو ٹرمپ کو کہ بھئی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اب کام ختم کرو، کہیں نہ کہیں جیسے کہتے ہیں مکو ٹپو، لیکن اگر یہ ہاف وے بات ختم ہوتی ہے تو پھر یہ تو ایک ان گلف ریاستوں کے لیے تو بہت خطرہ ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بہت خطرہ ہوگا۔ اس لیے یہ جو بھی ابھی تک جو یہ دا گڈ پیس آف نیوز آن ایچ تھرڈ ڈے یہ ہے، اس کو فالو اپ کرنا پڑے گا۔ گلف کنٹریز کو گارنٹیز دینی پڑیں گی اور ایران کو گارنٹی دینی پڑے گی، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جے ڈی وینس کے لیے پاکستان کا انتخاب کرنا از دا رائٹ چوائس، جی کیونکہ
کانٹریری ٹو وہ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کی باتیں سننے میں آئی ہیں، ایران نے خود پاکستان کا پچھلے 6 مہینے میں کئی دفعہ شکریہ ادا کیا ہے، جو کہ ایران نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ جی لیٹس آلسو فیس اٹ، ہمارے اور ایران کے کوئی بہت برادرانہ تعلقات بھی نہیں تھے۔ few years ago or maybe 1 or 2 years ago we fired on each other۔ تو یہ تو ابھی کا پیش خیم ہے۔ اس کا مطلب ہے ایران کو کوئی تو فیتھ ہے جو وہ پاکستان کا شکریہ بار بار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کی یہاں کی کلرجی، اینڈ میں تمام کلرجی کی بات کر رہا ہوں اور تمام لوگوں کی، کہ وہ اس بات پہ بھی تو توجہ دو یار کہ ایران آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آپ اگر ایران کو لے کے پاکستان کے ادارے اور بلڈنگز پہ چڑھ دوڑنے کا سوچتے ہیں، وہ نہ کریں، ایران شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو سر، اس لیے یہ بڑا بالکل ضروری ہے کہ آپ تناظر میں دیکھیں، ایران کا فورن منسٹر، پریزیڈنٹ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو آپ دیکھیں پاکستان کچھ تو کر رہا ہوگا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بات اوپن کر کے بیان کی جائے، پتہ نہیں پاکستان کس کس طرح سے ایران کی مدد کر رہا ہوگا۔